ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح الرجل ان صدقا متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک جس کا متن آپ نے سماعت فرمایا جناب طلحہ ابن عبید اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اہل نجد سے اس کے سر کے بال پراگندہ تھے ہم اس کے آواز کی بھن بھناہٹ سنتے تھے لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ قریب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اچانک دیکھا کہ وہ سوال کر رہا ہے اسلام کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں دن اور رات میں تو اس نے عرض کیا
کیا ان کے علاوہ بھی کچھ ہمارے اوپر ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم کچھ نفل کرو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے مہینے کے روزے، اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے اوپر ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم کچھ نفل کرو، اور ذکر کیا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا۔ تو پھر اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کچھ ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم کچھ نفل کرو۔ تو وہ آدمی پیٹ پھیر کر کے چلا گیا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم، نہ اس پر کچھ زیادہ کروں گا نہ اس میں کچھ کم کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر سچا ہے تو۔ اس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا، اور جس باب سے ہم ہو کے گزر رہے ہیں ایمان کے، یہ امام بخاری اور مسلم دونوں جس بات پر متفق ہیں، زیادہ تر حدیثیں وہی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں طلحہ ابن عبید اللہ کا ذکر ہے جن سے یہ حدیث مروی۔ طلحہ ابن عبید اللہ یہ صدیق اکبر کے برادر زادے ہیں۔ میری یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہوگی تو اس طرح کہوں کہ صدیق اکبر کے یہ بھتیجے ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں انتہائی دیندار اور نہایت پرہیزگار، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ انہوں نے تمام غزوات میں حصہ لیا، جو جنگ حضور پر تھوپی گئی تھی تو ان تمام غزوات میں انہوں نے حصہ لیا۔ مگر بعض جگہ اگر یہ نہیں رہے جیسے جنگ بدر میں تو انہیں کسی کام سے بھیجا گیا۔ جنگ احد میں تو انہوں نے اس جواں مردی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے جان ہتھیلی پر لے لی، صرف سنا ہوگا، لیکن عبید اللہ، طلحہ ابن عبید اللہ نے کر کے دکھایا۔ حضور پر جو حملہ ہو رہا تھا سب اپنے اوپر روک رہے تھے، یہ ڈھال بن گئے تھے حضور کے لیے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ آپ کا بالکل شل ہو گیا، 75 زخم آئے تھے۔ لوگ ذرا سے خراش آئے تو چیخ کر کے بھاگ جائیں گے، لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ آج حضور کے اوپر اپنی جان دے دیں گے، لیکن حضور پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔
اب آپ سمجھ لینا کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ ہے اصل ایمان اور یہ ہے اصل عمل. دو پیسہ ادھر ادھر پھینک کر کے کچھ کا کچھ سمجھنا کوئی بات نہ ہو. 75 زخم آئے تھے. حضور پر کوئی آنچ نہیں آنے. آپ جنگ جمل میں شہید ہوئے اور آپ کا مزار قدسی بصرہ میں ہے. فقیر کو اللہ نے یہ سعادت بخشی. اس زمانے میں عراق زیارت کے لیے گیا ہوا تھا تو میری حاضری آپ کے مزار قدسی تک ہوئی، یعنی بصرہ تک ہوئی. لوگ منع کر رہے تھے کہ بصرہ کا راستہ جو ہے اطمینان بخش نہیں ہے، خطرات سے بھرا ہوا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ٹور والا اگر نہیں لے جاتا ہے تو نہ لے جائے. ہم لوگ پرائیویٹ چلے گئے اللہ کا نام لے کے. وہ بھی جمعہ کا دن تھا. تو دونوں مزار پہ حاضری ہو گئی. طلحہ ابن عبیداللہ یہ بھی عشرہ مبشرہ، زبیر ابن عوام ان کا بھی مزار بصرہ ہی میں، وہاں بھی حاضری ہو جمعہ کے دن. الحمدللہ. ان سے یہ حدیث مروی ہے، روایت کر رہے ہیں. ایک شخص نجد سے آیا. نجد کا علاقہ، نجد کہتے ہیں ابھری ہوئی زمین کو. نجد کا علاقہ تہامہ سے لے کر کے عراق تک ہے، ابھری ہوئی زمین. یہ نشیب میں نہیں، بلندی پر ہے نجد. اب یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں عراق کی طرف اشارے. عراق تک ہے نجد کا علاقہ، لیکن ہے نجد. نجد یہ وہی جگہ ہے جو حضور کی دعا سے محروم. جب آپ دعا فرما رہے تھے شام کے لیے، اور شام کو حضور اپنا شام کہہ رہے تھے. اب جب حضور دعا فرما رہے تھے یمن کے لیے اور یمن کو اپنا یمن کہہ رہے تھے، تو نجد کے بھی کچھ لوگ تھے، وہ عرض کر رہے تھے حضور اور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے. اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا. اے اللہ ہمیں برکت دے ہمارے یمن میں، ہمارے حضور نے یمن کو اپنا یمن کہا اور شام کو اپنا شام کہا. تو نجد کے لوگ بھی کچھ تھے وہاں، کہنے لگے وہ فی نجدنا یا رسول اللہ، اور حضور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں. لیکن حضور نے دعا نہیں کی. دوبارہ پھر جب دعا کی یمن اور شام کے لیے تو پھر انہوں نے کہا حضور ہمارے نجد کے لیے دعا. تیسری بار جب پھر حضور نے یمن کے لیے اور شام کے لیے دعا کی تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما. فرمایا ہناک الزلازل والفتن،
یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، فتنے اٹھیں گے. وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، یہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، یعنی شیطانی گروہ نکلے گا. یہ نجد کے حکمراں ہیں جو آج سعودی پہ حکومت کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ شیطانی گروہ سے کیا انسانی کاموں کی امید کی جائے؟ یہ وہی علاقہ ہے جو حضور کی دعا سے معروف، وہیں سے آیا ہے یہ آدمی. اور جس کا لقمہ ہو، جس کے حلق کے نیچے سعودی کا لقمہ اتر گیا، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے. یہ سمجھ لیجئے گا. آپ کوئی بھی دلائل پیش کر دیجئے، کچھ بھی دکھا دیجئے، لیکن وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے. لیکن ان کے سننے نہ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر کان سننے کے لیے کہاں ہے، اور ہر آنکھ دیکھنے کے لیے کہاں؟ آنکھ تو ہے لوگوں، اور ہر دل سمجھنے کے لیے کہاں؟ اللہ جسے دکھائے وہ دیکھ لے، اللہ جسے سنائے وہ سن لے، اللہ جسے سمجھ بوجھ دے وہ سمجھ بوجھ دے. اور اگر ہر آنکھ دیکھنے والی ہی ہوتی تو یہ کیوں کہا جاتا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون؟ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ اپنے گونگے پن سے، اپنے اندھے پن سے، اپنے بہرے پن سے باز نہیں آئیں گے. سنا؟ تو یہ نجد کا آدمی تھا جو آیا تھا پوچھنے کے. بارگاہ رسالت میں دین کے بارے میں معلومات کے لیے لوگ آتے تھے. پہلے تو کہتے ہیں کہ اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، صرف یہ کہ ہم بات کی بھنبھناہٹ سنتے تھے، گنگناہٹ سنتے تھے کہ کچھ کہہ رہا ہے. لیکن جب ہم لوگ اور قریب ہوئے تب دیکھا کہ یہ اسلام کے بارے میں حضور سے پوچھ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا 5 نمازیں ہیں پڑھنی تمہیں، دن اور رات میں 5 نماز. تو اس نے اور سوال کر لیا، کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ فرمایا نہیں، فرض تو یہی 5 ہی ہے، مگر یہ کہ تم نفل کرو. نفل کے معنی زیادہ، نفل کرنا چاہو تو نفل کی کوئی گنتی نہیں، جتنا چاہو کرو. فرض کی گنتی ہے، نفل کی کوئی گنتی. نفل کو تطوع کہا جاتا ہے. تطوع اس لیے کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں دل کی خوشی سے کرنا. ہمارے پر فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، ہم اپنی دل کی خوشی سے وہ کام کرتے ہیں، وہ نفل ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ بس یہی 5 نمازیں ہیں، لیکن تم کچھ نفل کرو تو الگ بات ہے. پھر حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، 1 مہینے کا روزہ رکھنا. پھر اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فرمایا نہیں، فرض تو صرف رمضان کا روزہ ہے، فرض صرف رمضان کا روزہ، مگر کچھ نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھو.
نفل اس لیے ہے تاکہ فرض میں اگر کچھ کمزوری رہ گئی ہے تو نفل سے اس کو پورا کر دیا جائے۔ اب میں آپ کے اطمینان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، 20 رکعت تراویح، اور ذرا فرائض کو آپ گن لیجئے وہ کل کتنے ہوتے ہیں۔ 2 فجر کے، 4 ظہر کے 6 ہو گیا، 4 عصر کے 10 ہو گیا، اور 3 مغرب کے 13 ہو، اور 4 عشاء کے 17 ہو گیا نا، اور 3 وتر کے 20 ہو گیا۔ فرض اور واجب، واجب قریب قریب فرض ہوتا ہے، تو یہ فرائض تقریباً 20 تک پہنچ گئے وتر کو لے کر کے۔ تراویح کتنے رکعت ہیں؟ 20۔ فرض اور واجب ملا کے 20، اور تراویح کتنی؟ 20، تاکہ مکمل اور مکمل دونوں برابر ہو جائیں۔ جو کچھ کمی رہ گئی فرض میں اس کو نفل سے پورا کر دیا جائے گا۔ اور کون ایسا آدمی ہے کہ جیسی چیز ہے ویسے ہی ادا کرے؟ یہ اس لیے ہے۔ ابتدا میں تو صرف 2 ہی فرض تھا، 2 صرف، جیسے فجر میں 2 ہے نا، ویسے ہر وقت 2 ہی تھا۔ 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء، یہی فرض تھا ابتدا میں، صرف 2 ہی 2۔ پھر اضافہ کیا گیا، ظہر میں 4 کر دیا گیا، عصر میں 4 کر دیا گیا، مغرب میں 3 کر دیا گیا، اس لیے کہ مغرب دن کا وتر ہے، وتر النہار۔ عشاء کو 4 کر دیا گیا، اسی لیے سفر میں پھر 2 ہو جاتا ہے، پھر اپنے اصل پر لوٹ آتا ہے۔ جتنی 4 رکعت والی نماز ہے وہ پھر 2 ہو جائے گی۔ فجر میں تو 2 ہے، 2 ہی رہے گی، ایک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ظہر میں 4 ہے، 2 ہو جائے گی، عصر میں 4 ہے، 2 ہو جائے گی سفر میں، عشاء میں 4 ہے، 2 ہو جائے گی، مغرب میں 3 ہے، 1.5 کر ہی نہیں سکتے آپ۔ 1.5 رکعت کیسے پڑھو گے؟ پڑھ کے بتاؤ تو ذرا۔ 1.5 اینٹ کی تو بنا سکتے ہو، روز بناتے رہتے ہیں لوگ، لیکن 1.5 رکعت ذرا پڑھ کے بتائیے تو کہ کیسے پڑھیں گے؟ تو سفر میں پھر وہی 2 آ جاتی ہے جو پہلے اصل تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں؟ سوال کچھ زیادہ کیا یہ۔ فرمایا نہیں، فرض تو صرف رمضان کے روزے ہیں، مگر یہ کہ تم نفل کرو۔ نفل تو حضور اتنا رکھتے تھے شعبان میں، ازواج مطہرات کہتی ہیں اس طرح رکھتے تھے لگتا تھا کہ اب افطار کریں گے ہی نہیں آپ۔ اور کہا اسی زمانے میں ہم لوگ جو ہمارے روزے قضا ہوتے تھے اس کو ادا کر لیتے تھے، جو ان کے مخصوص ایام ہیں اس کی وجہ سے کچھ روزے رہ جاتے ہیں تو انہی زمانے میں قضا کر لیتے تھے، بہت رکھتے تھے کثرت سے۔ جتنا روزہ آپ رمضان شعبان میں رکھتے تھے کبھی بھی اتنا نہیں۔ اسی لیے میں برابر کہتا رہتا ہوں کہ شعبان چونکہ رمضان سے بالکل ملا ہوا ہے تو کیا ہی اچھا ہو جب 13، 14
14 اور 15 آپ رکھتے ہی ہیں تو 13 کو بھی رکھ لیں، اس لیے کہ 3 سے جمع ہو جاتا ہے، کثرت آ جاتی ہے۔ اردو میں تو ما فوق الواحد جمع، ایک کے اوپر ہوا تو 2 ہوا تو جمع، لیکن عربی میں واحد تثنیہ پھر جمع، 1 2 3 ہو تب پھر جمع ہو، اور صحیح معنوں میں جمع یہیں سے ہوتا ہے۔ اب 3 آدمی آپ ہیں تو ایک امام ہو جائے، 2 پیچھے کھڑے ہو جائے۔ اور جمعہ کی نماز میں تو ضروری ہے کہ 3 پیچھے ہوں، وہ جماعت ہونی چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس نے سوال کچھ زیادہ کیا، بارگاہ برابر پوچھتا رہا کہ کیا حضور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فرمایا نہیں، فرض تو صرف رمضان کے روزے ہیں، لیکن یہ کہ تم نفل کرو، کچھ نفل رکھو۔ پھر حضور نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، تو پھر اس نے کہا کیا یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہمارے اوپر ہے؟ فرمایا نہیں، زکوٰۃ تو بس یہی ہے جو بتا دیا تم کو، فرض یہی ہے، لیکن تم کچھ نفل کرو۔ سب جگہ یہ فرمایا، یعنی ہمیں دل کی خوشی کے ساتھ کچھ کرنا ہی ہے، زکوٰۃ دے کر کے بھی، روزہ رکھ کر کے بھی، نماز پڑھ کے بھی۔ نماز میں تو خیر سبھی کرتے ہیں، کون آدمی ہے جو 12 رکعت ظہر میں نہیں پڑھتا؟ کون آدمی ہے جو 17 رکعت عشاء میں نہیں پڑھتا؟ کون آدمی ہے جو 7 رکعت مغرب میں؟ فرض ہوتی نہیں ہے۔ نماز میں تو آپ نفل خوب کر رہے ہو دنادن، اور زکوٰۃ بھی کتنا نفل ہے ذرا دیکھ لینا، پہلے ٹھیک سے زکوٰۃ نکال لو پھر نفل کی بات کرنا۔ اور اگر زکوٰۃ نکل گئی ہوتی کوئی بھوکا نہیں رہتا آبادی میں۔ روزہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، آفت صرف اسی میں ہے۔ عرب میں تو ہم دیکھتے ہیں ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہی ہیں، اس لیے کہ حضور پیر کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ حضور کی ولادت مبارکہ پیر ہی کو ہوئی ہے، آپ پر وحی بھی پیر ہی کو ہوئی ہے، ہجرت بھی پیر ہی کو ہوئی ہے، زیادہ تر کام حضور کے سب پیر کو ہوئے، اسی لیے یہ پیر جو ہے تمام دنوں کا پیر ہے، سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت اس کو صرف پیر نہیں کہتے تھے، کہتے تھے روز جاں افروز پیر، وہ دن جو جان کی بالیدگی کا سبب ہے، جان کو بڑھا دیتا ہے، وہ پیر کا دن ہے، سب کام پیر ہی کو ہے، یہ دنوں کا پیر ہے، جسے پیر کہتے، بہت مبارک دن۔ تو جس دن اس شکرانے میں آپ روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن، جمعرات کو بھی رکھتے تھے، اور کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا تھا جس میں حضور روزے سے نہ ہوں، بلکہ کبھی کبھی تو گھر میں آپ تشریف لاتے اور فرماتے کہ کچھ کھانے پینے کو آئے تو ازواج مطہرات جس کے ہاں آپ کی باری ہوتی وہ کہتی ہیں یہاں تو اللہ کی برکت ہے، یعنی آج کچھ نہیں ہے یہاں، لیکن یہ نہیں کہتی تھی کچھ نہیں ہے اللہ کی برکت، جی یہ سب برکت ہی ہے۔ فرمایا ٹھیک تو میں نے روزے کی نیت کر لی، سنا آپ نے، یہ شان تھی روزے کی۔ جب زکوٰۃ کا ذکر کیا تو پھر اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے؟ فرمایا نہیں، بس اتنا ہی، فرض تو اتنا ہی، لیکن تم کچھ نفل دو۔
اب آدمی چلا گیا پوچھ پاچھ کر کے. لیکن اب سن لو کہ لوگ باہر سے آتے تھے اپنا دین سیکھنے کے لیے. یہ سمجھ لو سفر کرنا پڑتا ہے دین سیکھنے کے لیے. نجد سے آیا تھا مدینے منورہ. یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آ کر کے کوئی ہمارے منہ میں علم اڈیل دے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو. یا سوتے سوتے ہم کو بشارت ہو جائے گی کہ تم پڑھے لکھے ہو گئے. لوگ اسی انتظار، کوئی کرشمہ ہو جائے. ارے بیٹھے رہو، کبھی کچھ نہیں. آپ کو چل پھر کر کے علم سیکھنا ہی پڑے گا. اور یہ زندگی اچھی نہیں ہے جو علم کے بغیر گزر رہی ہے. اور ساری آفتیں جو ہیں، بہت کچھ آفتیں ہیں، سب دین نہ معلوم کرنے کی وجہ سے. اگر پہلے کے مسلمان بہت عزت والے تھے تو سمجھ لو مسلمان ہو کر کے انہوں نے عزت حاصل کی تھی. وہ معزز ہوئے دنیا میں مسلمان ہو. سچے مسلمان ہو گئے، ان کی عزت بڑھ گئی. اسلام عزت بڑھا دیتا ہے. اور ہم جو آج راستے کا تنکا بھی ہمارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، اور جو راستہ نہیں چل پاتا ہے وہ بھی دھکا دے کے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر ایرے گہرے نتھو خیرے نے بہت آسان سمجھ لیا ہے مسلمانوں کو شکار کرنا، کہ جہاں ٹوپی اور پاجامے میں لوگ بنے ان کو شکار کرو، گولی مارو. یہ بڑا آسان ہے. یہ ہم گرے کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل اسلام کو کنارے رکھ دیا، اور جو شاہوں سے راستے ملے اس کو اختیار کر. وہ معزز ہوئے دنیا میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ٹھیک سے نہیں معلوم کیا. نہیں، کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا مجال ہے کہ آپ کے آڑے آئے. انہوں نے اس مسلمان ہو کے عزت حاصل کی. ہم نے خدا جانے کیا ہونے کی سوچ لیا کہ کیا انگریز بننا چاہتے ہیں، کیا کیا چاہتے ہیں. گوروں کی تہذیب بہت پسند آ گئی، یہودیوں کی تہذیب بہت پسند آ گئی، یا اور قوموں کی تہذیب بہت. کیا کیا تمہیں اچھا لگا؟ تمہیں اپنا دین سیکھنا چاہیے تھا. اور جس دین میں ہم ہیں اس کے سیکھنے میں ہمیں شرم کیا ہے؟ اس میں شرم کی کیا بات؟ فرشتے ذرا بھی نہیں شرمائے آدم علیہ السلام سے سیکھنے میں. جب حضرت آدم علیہ السلام سکھا رہے تھے اسما کا علم، بیٹھ کے سیکھ رہے تھے. اس میں تو وہ کیا شرماتے، جب انہیں سجدہ کرنے کو حکم ہوا تو سجدہ کرنے میں بھی نہیں شرمائے، جھکنے میں بھی نہیں شرمائے. آج بیٹھنے میں شرم آتی ہے. ہم اتنے بڑے آدمی ہو کر کے کیسے بیٹھ کے سیکھیں؟ اگر پیسے سے کوئی بڑا ہوتا، صرف پیسے سے بڑا ہوتا تو قارون بہت بڑا آدمی ہوتا، فرعون بہت بڑا آدمی ہوتا، نمرود بہت بڑا آدمی ہوتا، حامان بہت بڑا آدمی ہوتا، شداد بہت بڑا آدمی. لیکن یہ سب گھٹیا لوگ تھے، کوئی کام نہ آیا ان کے خزانہ.
یہ پیسہ ان کی رسوائی کا سبب بنا اور یہ پیسہ انہیں لے کے دھنس گیا۔ آج بھی جو بہت گھمنڈ کر رہے ہیں اپنے پیسے پر، یہ پیسہ انہیں کو لے کے دھنس جائے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ پیسہ وہ ہے جو اپنے کام آئے، اپنے رشتہ داروں کے کام آئے، اپنی جماعت کے کام آئے، اپنے قوم کے کام آئے، انسانوں کے کام آئے، غریبوں کے کام آئے، بے جگہ لوگوں کے کام آئے، بے سایہ لوگوں کے کام آئے، گرے پڑے لوگوں کے لیے کام آئے، وہ پیسہ ہے۔ جہاں خلق و مروت کی روایتیں قائم ہو رہی، وہ پیسہ ہے۔ پیسے کو خادم بناؤ، مخدوم مت بناؤ۔ پیسہ مخدوم نہیں، مخدوم تم ہو۔ یہاں پیسہ مخدوم بن گیا ہے، آدمی اس کا خادم ہو گیا۔ کہا گن چن کے قاعدے سے رکھنا، گڑبڑ مت کرنا۔ بڑی مصیبت ہے۔ تو فأدبر الرجل، تو یہ آدمی پوچھ کر کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تب سرکار نے ارشاد فرمایا، لیکن جاتے جاتے ایک بات یہ بھی بول کے گا کہ میں اس میں کچھ کم نہیں کروں گا، کچھ زیادہ نہیں۔ پہلے بھی سن چکے ہو کل، اس نے کہا تھا میں اس میں کچھ کم نہیں کروں گا زیادہ، اور اسے تھوڑا قدرے میں نے کھول کے بیان کیا، یعنی جو کچھ حضور نے بیان کر دیا اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کروں گا، ٹھیک جو کچھ حضور نے فرمایا وہی کروں گا، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ یہ بھی جاتے وقت کہہ کے گیا اس میں کچھ کم نہیں کروں گا زیادہ۔ وہاں تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لے، یہ سن چکے ہو آپ، لیکن یہاں سن لے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ جب یہ پیٹھ پھیر کر کے گیا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ میں اس میں نہ کچھ کم کروں گا نہ زیادہ، تو فرمایا کہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر سچا ہے۔ اس میں اگر لگا دیا، معلوم ہوا نجدی کی بات سچی نہیں ہوتی، نجدی سچا نہیں ہے۔ یہاں لگا ہے ان صدقہ، اب میں نے تو اپنی طرف سے نہیں لگایا ہے، حدیث کی جو کتاب چاہو، اگر سچا ہے، اگر یہ سچا ہے، نجدی کہاں سچتا ہو، یہ کسی اپنی بات میں سچے نہیں ہیں، یہ کہیں اچھے نہیں ملے۔ ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سچا ہے اپنی بات میں، یہاں ان صدقہ لگا دیا، یہ نجد والے کی دن یہ بات بھی سچی نہیں کرتا۔ حضور کی تعظیم کرنے کی بات کرتے کہ ہم بہت حضور کا ادب کرتے ہیں، ارے کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک جگہ، بڑے مزے سے لکھتے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ مومن آپ کسے کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہیں گے کہ ہم تو صحیح معنوں مومن اسے کہتے ہیں جو حضور کے اوپر قربان ہو جائے۔ سن لیا، خدا وہ دن دکھائے اور توفیق دے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل و جان سے مر جاؤ ان کے اوپر، وہ مومن ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پھر کہا نجدی کسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ یہ اگر تعظیم بھی کرتا ہے تو سچے دل سے نہیں، مرے دل۔ جب تک حضور کے روضے کو ہٹانے کی فکر ہے آپ کو، تمہیں مسجد بہت عزیز ہو گئی کہ مسجد سے ہٹا دو۔ یہ مسجد کہاں ہوتی اگر حضور نہ ہوتے، اور اس کا کیا نام ہوتا پھر؟ یہ مسجد نبوی ہے، مسجد مصطفی ہے، مسجد مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ ہی نہ ہوتے تو مسجد کہاں ہوتی ہے؟ تو حضور مسجد سے نہیں ہے، مسجد حضور کی وجہ سے۔
تو مسجد کی تعظیم بتاتے ہو، جس کے صدقے میں سب کچھ ہے وہ نہیں بتاتے ہو؟ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولا کو والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ حضرت خلیل بھی نہیں ہوتے، نہ کعبہ ہوتا نہ مینا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر حضور آپ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، کعبہ بھی نہیں ہوتا، خلیل بھی نہیں ہوتے جو معمار کعبہ سے۔ جب سب حضور کی وجہ سے ہے تو حضور ہی کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو یہاں ان لگا دیا کہ اگر یہ آدمی سچا ہے، یہاں ان لگا ہے، تب کامیاب ہو جائے۔ تو ایک بات اور سمجھ میں آ جائے کہ نجات سچائی میں ہے۔ جھوٹ بول بول کر کے کون سے لوگ نجات چاہ رہے ہیں؟ پورا اعمال نامہ سیاہ کر ڈالا، جھوٹ بول کر کے، جھوٹ کام کر کر کے، سمجھے، جھوٹی زندگی گزار کرتے، جھوٹے خیالات میں گم ہو کر کے، جھوٹی افواہوں پہ کان دھر کے، جھوٹے اخبارات پڑھ کے، جھوٹا میڈیا دیکھ کر کے، وہ ہر ظلم زیادتی کو جسٹیفائی کرنے چلا ہے۔ وہ ان بھانٹوں کا، ان قوالوں کا کیا ٹھکانا؟ الا ماشاء اللہ کوئی ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کے کوئی سچی بات نشر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ان سے محفوظ، ان جھوٹوں سے بچا لے۔ جب نجات سچائی میں ہے، جیسا کہ حضور فرماتے الصدق ینجی، سچائی جس کے اندر گھر کر گئی نجات پا گیا۔ والکذب یہلک، جو جھوٹا ہے وہ مر کے رہے گا، وہ دفن ہو جائے گا۔ یہاں کا بھی جھوٹ دیکھنا چند دن کی بات ہے، وہ دفن ہو کے رہے گا، بے گور و کفن ہو جائے گا، چند دن کی بات ہے، بہت دن نہیں گزرے گا، یہ سب جھوٹے دفن ہو جائیں گے، سب بے گور۔ لیکن قدرت کے یہاں یہ نہیں ہے کہ ادھر آدمی گناہ کرے اس کا چہرہ مسخ ہو جائے، ادھر گناہ کرے وہ زمین میں دھس جائے، ادھر گناہ کرے اس کی موت ہو۔ یہاں تو ہتھیلی پر سرسوں اگانے کی کوشش، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ قدرت موقع دیتی ہے سنبھلنے کا، پھر کبھی کبھی کئی برس دیتی ہے۔ ہمیں فرعون کے سر میں 400 برس تک درد نہیں ہو رہا تھا، اور یہاں تو چاہتے کہ فرعون بس ابھی دھنس جائے۔ تھوڑی سی مہلت دیتی ہے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وہ سب ختم ہو جائے۔ لیکن سچائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سچائی پر زندہ رکھے، سچوں میں زندہ رکھے، اور ہم اپنے عمل میں سچائی پیدا کریں، اپنی نیت میں سچائی پیدا کریں، ہم اپنی باتوں میں سچائی پیدا، اپنے معاملات میں سچائی، اپنی عبادات میں سچائی اختیار کریں۔ اللہ پاک سچوں میں زندگی دے، سچوں میں موت دے، سچوں کے قدموں میں دفن ہو، اور سچوں کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔